مارکیٹنگ سے خاصی مختلف تھی. پیغمبر نے دیکھا کہ پیغمبر کے آگے آگے یہودی جا رہا اور جیسے آج کل کار بیچی جاتی ہے, کار کے سیلز مین ہوتے ہیں, یہودی گھوڑا لے کے جا رہا. پہلے زمانے کا ٹرانسپورٹیشن کا سب سے اچھا ذریعہ گھوڑا, اور بڑا شاندار گھوڑا. وہاں دیکھا وہ کہ دل جائے آدمی کا اسے خریدنے کا, جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ 4 چیزیں اچھی ہونا مومن کی خوش قسمتی, جن میں اگر اچھے گھر کی بات کہی ہے اور اچھے پڑوسی کی بات کہی ہے تو اچھی سواری کی بات کی. چوتھی چیز تو خیر اچھی بیوی, وہ بات کی چیز ہے, اس کو پلاتا ہے. اچھی سواری مومن کی خوش قسمتی ہے جب تک کہ وہ اسراف اور تکبر کی شکل اختیار نہ کر جائے. اور وہاں سواری کا جانور بہت ہی شاندار. پیغمبر آگے بڑھے اور اس یہودی سے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے خریدنا. اب آج کل کی BMW یا مرسیڈیز یا مجھے تو گاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہوگی جو اس گھوڑے کی حیثیت. بہت ہی شاندار, پسند آ رہا. چنانچہ پیغمبر خریدنا چاہتے, یہودی سے بات ہو, وہ بیچنا چاہ رہا, مارکیٹ میں لے جا رہا, اور آخر کار نیگوسیشن ہو گئے, طے پایا ڈن. اتنے پیسے پر یہ جانور پیغمبر نے خرید لیا. بات ہو گئی, خرید لیا. بس بات صرف اتنی, اتنا کیش لے کے تو آدمی کوئی نہیں جاتا. پہلے بھی نہیں, مدینے کی مسجد تک چلو, تمہیں تمہارا پیمنٹ کیا جائے گا کہ گھوڑا تمہارا نہیں رہا, ہمارا ہو گیا. صرف تم اس کی ڈلیوری ہم کو دو گے, مسجد میں جانا. وہ بھی اتحاد خوش, پورا دن صبح سے شام بازار میں بیٹھتا, پھر بھی پتا نہیں بکتا کہ نہیں بکتا. ایک گھوڑا بکنے میں 1 مہینہ بھی لگ جاتا, اور چٹپٹ اس کا سودا ہو گیا. خوشی جائے گا, اور تیزی سے جا رہا, جلدی سے مدینے میں جاؤں, رقم خرید کروں اور اپنے گھر جا کے آرام سے سو جاؤں. شاید اسی کے لیے تو بہانا ہے گھوڑے بیچ کے سونا. تو خیر اسے گھوڑے بیچنے کے بعد اب ایک اطمینان کی نیند لینے کی جلدی ہے, وہ زیادہ تیز چل رہا. اللہ کے رسول کا طریقہ آپ کو معلوم ہے, نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ. وہ پہلے داخل ہو گیا مدینے. اچھا اکثر میں سوال کیا کرتا ہوں, لیکن اس سوال کا ایام ازہر کی مجلسوں سے کوئی تعلق نہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ مکہ شہر آباد کیا تھا پیغمبر کے بزرگوں, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مکہ شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن یا سٹی سینٹر کھانے کا, اس کے قریب بنی ہاشم کے کسی آدمی کا گھر نہیں جنہوں نے شہر بنایا. سارے دشمنان اہل بیت, یا ابو جہل کا گھر, یا ہندا کا گھر, یا فلاں کا گھر. اور مدینہ شہر جو پہلے سے آباد تھا, پیغمبر جب آئے تھے تو مدینہ پہلے سے تھا, وہاں سٹی سینٹر میں پیغمبر کا گھر مسجد النبوی آپ کو نظر آ رہا. سوال یہ کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا, لیکن یہ آپ کا موضوع نہیں. بتانا صرف یہ تھا کہ مدینے میں جو آدمی بھی مسجد تک جائے, اسے پورا مدینہ کراس کر کے مسجد میں پہنچنا ہے, کسی طرف سے دیا. اب جب یہ مدینے میں انٹر ہو تو راستے میں بازار پر لوگوں کی نگاہ سے گھوڑے پہ پڑ, ہر ایک کوئی گھوڑا پسند آنے لگا. اب لوگ رک رک کے کہنے لگے کہ بیچو گے, کتنے کا بیچو گے, ہر ایک کا دل جا رہا. یہودی نے پہلے تو باتوں پہ توجہ نہ, لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے پرائس لگانا شروع کی اور ایک سے ایک بڑھ کر پیغمبر نے کتنے کا گھوڑا بیچا, قیمت اس سے زیادہ اونچی ہو چکی, لوگ خریدنے کو تیار, پسند آ رہا ہے ہر ایک. اب اس کے دل میں ذرا سی لالچ ہے, وہ رک گئے. اور وہ جو بہت جوش میں آ کے لوگ, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹاک ایکسچینج کی کیفیت اس انداز سے, جو جوش میں آ کے چیخو پکار کر رہا ہے, اس سے بات شروع کر. اچھا تم کتنے دو, تم سے زیادہ تو یہ دے رہا, تم کتنے دو, تم سے زیادہ یہ نہ. اتنی دیر میں اللہ کے رسول بھی وہاں پہ آ چکی. راستہ تو وہی راستہ ہے, مسجد تک دونوں کو جانا. پیغمبر نے یہ منظر دیکھا, رک کر اور کہا کہ اے شخص یہ کیا کر رہا, یہ تیرا جانور اب رہا ہی نہیں, تو اس کا مالک ہی نہیں ہے. تو خالی امین ہے, تجھے مسجد تک کے جانور پہنچا دینا, جا میرا گھر. ایک مرتبہ اس نے سنا, وہ گھر گیا, اپنی بات سے پھر گیا, کہا کہ تم نے کیا کہا, میرا جانور ہے, میں خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے لایا. پیغمبر نے کہا ابھی جو شہر مدینہ سے باہر ہماری تمہاری ڈیل ہوئی تھی, کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی, کہ خالی بات چیت ہوئی. تم نے قیمت بتائی تھی, میں نے کہا میں بعد میں فیصلہ کروں گا شہر کا. الفاظ جو بھی ہوں خلاصہ کی. اب وہ اتر گیا کہ نہیں, فیصلہ فائنل نہیں ہوا تھا, ڈن نہیں ہوا تھا, باتیں چل رہی, اور یہاں سے اچھی قیمت مل گئی. پیسے کی لالچ کس طرح سے آدمی کو راہ حق سے ہٹاتی ہے.
یہ تو پھر بھی مسلمان نہیں. جب میں مومن کی حالت دیکھتا ہوں, جب میں مومنہ کی حالت دیکھتا ہوں کہ پتا ہے کہ خمس حق فاطمہ ہے, اسلام کا عام و واجب نہیں ہے, شہزادیت کونین کا حق ہے, اس کے باوجود ادا کرنے کو تیار نہیں ہوگا, اس کے باوجود بہت سارے ایکسکیوز بنا دیتا. آج کل تو خیر کھلا کھلا کہا جا رہا, جو بات داڑھی سے چلی تھی پتہ نہیں کہاں پہنچے, کہا جا رہا کہاں لکھا ہے قرآن میں خمس دینا واجب. یہ تو مولویوں نے خالی اپنے دھندے کے لیے کہ ان کا خرچ چلتا رہے, خمس کے نام سے ایک ایسا حصولہ بنا کے پیش کر دیا قوم کے پاس. لے کے مسئلہ ولایت کا خمس سے بڑا گہرا تعلق, چھوٹا موٹا نہیں بڑا گہرا تعلق ہے. تو ولایت پر تو ابھی ہماری باتیں 9 دن 8 دن اور چلیں گی, یار رک جاتا. لیکن 100 پاؤنڈ میں خالی 20 پاؤنڈ بچانے کے جب مومن یا مومنہ یہ رسک بھی لے رہا ہے کہ شہزادیت کونین کا حق غصب کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام آ جائے, شہزادی پہ ظلم کرنے والوں میں وہ بھی ہمیں قبول, 20 پاؤنڈ تو بچ جائیں گے نا, تو وہ تو خیر پھر بھی غیر مومن اور غیر مسلم ہے. اگر تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں آ گیا تو رعایت دینے کو دل جاتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ, کیوں رک گھوڑے کی بات تھی, پیغمبر نے خریدا, وہ آدمی ظلم کر رہا, چھوڑے پیغمبر, آگے بڑھ جا. نہیں, ظالم کو ظلم کرنے کا موقع دینا یہ خود ظلم کی قسم ہے. مولا نے کہا خبردار یاد رکھو, نہ ظالم بنو نہ مظلوم. مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا, ظالم نہ بنو. یہ آپ نے کیا کہہ دیا, مظلوم. یعنی مظلوم بھی نہیں بننا. مظلوم سے مقصد یہ کوئی تم نے ظلم کیا جا نا, تم نہ پلٹ میں جواب دیتے ہو, نہ مقابلہ کرتے ہو, نہ ریزسٹ کرتے ہو, تم سارے مظالم برداشت کیے جاتے ہیں. یہ ظالم کو اور طاقتور بناتا, اور ایسے 5 مظلوم پیدا ہو جائے, ظالم اور طاقتور ہوگا. پھر 50 پہ ظلم کرے گا, ظالم اور طاقتور ہوتا ہے. جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا جواب تمہیں ضرور دینا ہے. یہ لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت پہ ہے آقا. ظالموں پہ بھی لعنت ہے, اور جو ظلم سن کر خاموش بیٹھے ان پر بھی لعنت ہے. تو ظلم کا مقابلہ کرنا. اور ذاتی معاملہ یہ بالکل آپ کے اپنے پرسنل میٹر, بیوی نے کوئی گستاخی کر دی, آپ نے نظر انداز کیا, شوہر نے تھوڑا ظلم کیا, آپ نے معاف کیا, دوست کے درمیان ذاتی کوئی مسئلہ وہ الگ بات. لیکن جہاں مسئلہ یہ بزنس مین کا ہے, آج رسول اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ فراڈ کر رہا, اور اس کے بعد اسے موقع ملے گا کہ دیکھو وہ بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے, تو پتہ نہیں کتنے ہزار آدمیوں کو نقصان پہنچا گا پیغمبر روک کر, اور رکنے کے بعد کا تو غلط بیانی کر رہا. یا جواب دینا ضروری, یا مقابلہ کرنا ضروری. تو غلط بیانی کر رہا, یہ گھوڑا میں خرید چکا تھا. یہ نہیں ہے کہ خالی باتیں ہو رہی تھی, خرید چکا تھا, معاملہ طے پا گیا تھا. خالی بات تھی کہ جو ڈلیوری دے گا اور اس کے بعد اس کا پیمنٹ لے لی جائے گی. وہ کہتا اچھا ایسی بات بتائیے, کوئی گواہ لے کر آئیے کہ معاملہ طے ہو گیا. یہ تو آپ ہی مانتے گھوڑا میرا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خرید لیا ہے, کوئی گواہ. اب پیغمبر نے ایک بار اس مجمع کو دیکھا, بازار میں ویسے ہی مجمع ہر وقت رہتا, گھوڑے کی وجہ سے مجمع اور بڑھ گیا تھا. اور جب پیغمبر بیچ میں کھڑے ہو کر اس دکاندار سے باتیں کر رہے, بہت سارے لوگ آ گئے تھے. پیغمبر نے مجمع کو دیکھا, سارے مسلمان چہرے. ایک مرتبہ تھا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کوئی گواہ لے کر آؤ, تم میں سے کوئی میرے حق میں گواہی دے گا کہ میں نے گھوڑا خریدا. اب ایک بات لوگ گھبرا گئے, یا رسول اللہ آپ نے تو کہا جھوٹ مت بولا, ہم تھے ہی نہیں وہاں پہ, وہ کیسے بولیں گے. اب لوگوں کو تقویٰ یاد آ رہا ہے, ایک ہوتا ہے متقی, ایک ہوتا ہے سپر متقی جو رسول اللہ سے زیادہ متقی بنتا. یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان پہ قربان, لیکن یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ تھے. آج مومن بھی یہی کہتا, مولا آپ کے نام پہ جان قربان ہے کہ 100 پاؤنڈ میں 20 پاؤنڈ کیسے دے دیں. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, وہاں تو بات کہاں تک پہنچ گئی کہ رسول سامنے کھڑے. بھائی تم بولو, تم گواہی دو, تم گواہ بنو گے. تم اب ہر ایک کی نگاہیں نیچے نہیں, یا رسول اللہ آپ کی ہر بات مانیں گے, لیکن جب ہم تھے ہی نہیں تو کیسے گواہی دیں. زید ابن ثابت انصاری بھی وہاں سے گزر گئے, دیکھو بہت بڑا مجمع کھڑا, بیچ میں رسول اللہ ایک بار مجمع کو چیرتے رہے کہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے, کہ اتنا بڑا مجمع کیا. کہا کہ ہے ثابت کے بیٹے زید میں نے سعودی سے گھوڑا خریدا, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ گواہ لے کر آئیے, مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا, کیا تم میرے حق میں گواہی دو. زید ابن ثابت انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا, میں آپ کا گواہ بنتا ہوں. دیکھیے مسئلہ خالی گھوڑے کا نہیں تھا,
ورنہ رسول اللہ کا چیپٹر کلوز نا. وہ کہتا ہے گواہ لے کر آئیے میں آپ کی بات مان لوں گا. گواہ مل گئے مگر اس دکاندار کو گواہ پر اعتراض کرنا چاہیے کہ اے زید ابن ثابت تم کہاں سے گواہ بن گئے. اس نے اعتراض نہیں کیا, پہلے رسول اللہ نے اعتراض کر دیا. پہلے رسول اللہ نے اعتراض کر دیا کہ اے زید ابن ثابت, اے ثابت کے بیٹے زید تم تھے ہی نہیں وہاں, مجھے بھی پتا ہے تم نہیں تھے, تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم نہیں تھے, پھر گواہ کیسے بن گئے؟ بغیر دیکھے ہوئے تم نے کیسے اس مسئلے میں گواہی دی؟ زید ابن ثابت انصاری نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ ہے مسئلہ ولایت کو سمجھانے والا. جملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو خالی ایک گھوڑا, گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اب تک آپ کی جس بات کی ہم نے گواہی دی ان میں سے کتنی باتوں کو آنکھ سے دیکھ کے گواہی دی. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, ہم نے اللہ نہیں دیکھا, آپ کے کہنے پہ مان لیا. آپ نے کہا میں اس کا رسول ہوں, ہم غار حرا میں نہیں تھے, ہمارے سامنے جبرائیل نہیں آئے, آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی, ہم نے قیامت نہیں دیکھی, آپ کے کہنے پہ مان لیا. آپ نے کہا جنت و جہنم اللہ نے بنائی ہے ایک فرما برداروں کے لیے, ایک نافرمانوں کے لیے, نہ ہم نے جنت دیکھی ہے نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے. آپ نے کہا تو ہم نے آپ کی بات کو مان لیا. جب اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر آنکھ سے دیکھے خالی آپ کے کہنے میں مان لی تو گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں پہلے آنکھ سے دیکھیں گے اس کے بعد اس بات کو مانیں. پیغمبر نے فرمایا اے ثابت کے بیٹے زید, آج سے تو ایک گواہ ہے مگر کہ اس نے یہ بتا دیا امت کا اور رسول کا رشتہ کیا ہوتا ہے. ہمارا اور پیغمبر کا رشتہ اسی ٹرسٹ کا رشتہ کہ جو وہ بتاتے گئے ہم آگے بڑھ کر کے مانتے گئے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اپنی پرسنل لائف کی بات آتی ہے تو جس رسول پہ ہمیں اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے وہی رسول کی ہر بات مشکوک ہو جاتی ہے. لیکن بہت چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تفصیل کا ایک موقع نہیں تھا. انشاءاللہ ابھی تو 8 دن اور آپ کی خدمت کروں گا اگر پروردگار نے حیات دی. ایک چھوٹی سی بات کیا بالکل یہی بات پلٹ کے ہمارے یہاں نہیں ہوتی کہ جب کسی بھی واجب شرعی کا یا حرام کا تذکرہ کیا جائے فوراً کہہ دیتے لوگ کہاں لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا چاہیے کہ حدیث کی کتاب حدیث کی بات چھوڑو, مولانا حدیث تو صحیح بھی ہے, حدیث غلط بھی ہے, حدیث سچی بھی ہے, حدیث جھوٹی بھی ہے, حدیثوں کی بات نہیں کریں. قرآن میں دکھائیے کیا لکھا ہوا. گویا پیغمبر کی ساری زندگی کی جتنی حدیثیں, پیغمبر کے جتنے فرمان, پیغمبر کی جتنی محنتیں ہم نے 1 منٹ کے اندر اس کو ختم کر دیا. ہمیں پیغمبر پہ ٹرسٹ نہیں آ رہا. جب ہمارا بچہ, جب ہمارا جوان, جب ہماری عورت, جب ہمارا مرد کسی بھی حکم اسلامی کے بارے میں ایک سوال کرتا ہمیں یقین کامل ہے کہ پیغمبر نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس سب میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو, چاہے میں داڑھی رکھنے کا ہی مختصر سا حکم کیوں نہ, اور جن جن چیزوں سے ہمیں روکا اس میں ہمارا نقصان ہے اس لیے رسول نے روکا. ورنہ پروردگار حدیث قدسی میں کہتا کہ اگر تمام جن و انس مل کر میری اطاعت کرنے لگے تو جو میرا اپنا اسٹیٹس ہے, جو میری کبریائی ہے, جو میری بلندی جو کے دانے کے برابر اس میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے جن اور انسان مل کے کہہ کر آج سے اللہ کا ہر حکم نہیں ماننا, کوئی حکم نہیں ماننا, ہر ایک کی مخالفت کرنا, تو جو میرا رتبہ ہے اس میں جو کے دانے کے برابر کمی نہیں ہوتی ہے. یہ دنیاوی حکومتیں نہیں ہیں کہ ایک ووٹ مل گیا تو حکومت بن گئی, ایک ووٹ چھن گیا تو حکومت ٹوٹ گئی. جو میرا رتبہ ہے تم اطاعت کرو یا نافرمانی کرو, اس میں کوئی کمی نہیں آنے پائے گی, مگر فائدہ ہمارا, حرام میں نقصان ہمارا. اتنا تو بھروسہ رکھ لیں رسول اللہ کہ اگر وہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کام کرو تو آگے یہ نہ پوچھیں کہ فائدہ بتائیں. اور فائدہ کسے کہتے؟ جوزف, پیٹر, اسمتھ, جان, کسی بھی سائنسدان کے نام سے رسرچ آ جائے کہ داڑھی میں فائدہ, ہر جگہ آپ اس کو لے لے کے چلے. ایک ای میل کی 85 کاپی بھیجی جائے گی لیکن اسلام کے فلاں حکم جو اس نے بھی تصدیق کر دی. اور ہم نے کہا چھٹے امام نہیں تھا, مولانا پتہ نہیں صحیح ہے حدیث, غلط ہے حدیث, بہت سی حدیثیں کو مولویوں نے اپنے فائدے کے لیے لکھ لی.